السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 23ویں شب میں رمضان پاک کی یہاں الحمدللہ کلام پاک پورا ہو رہا ہے۔ حافظ محمد عمر کو اللہ نے سعادت بخشی کے الحمدللہ وہ ہر سال محراب سناتے ہیں۔ یہ مہینہ ہی قرآن کا مہینہ ہے، اصل میں یہ قرآن کی سالگرہ ہے۔ یہ روایتوں سے ثابت ہے، قرآن کی آیت بھی ہے، سورہ بقرہ 185 نمبر آیت میں اللہ نے کہا کہ میں نے قرآن کو رمضان میں نازل کیا۔ اور روایتوں سے بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت نے لیلۃ القدر جو اس آخری عشرے کی طاق راتوں میں پائی جاتی ہے، کسی ایک رات میں، اس میں اللہ رب العزت نے قرآن کو آسمان دنیا پہ اتارا لوح محفوظ سے، پورا قرآن ایک بار میں، اور پھر 23 سال میں بتدریج جیسی بھی ضرورت ہوئی حسب ضرورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ مبعوث ہوتا رہا۔ یہ قرآن خود یہ بات کہتا ہے کہ تم جشن مناؤ، خوشیاں مناؤ کہ اللہ نے قرآن کو نازل کیا۔ اب ہم جو خوشیاں مناتے ہیں عید کی، اس میں جو قرآن خوشی منانے کی بات کرتا ہے کہ اس ماہ میں اللہ نے رمضان میں قرآن کو اتارا، اس خوشی کو تو ہم بھول گئے۔ ہم اور ہی چکروں میں لگ گئے، نئے کپڑے بنانے، کھیر کھانا، رشتہ داروں سے ملنا، یہ سب سنت ہے، کرنا چاہیے، لیکن جو اصل واجبات میں سے ہے نا، وہ یہ ہے کہ آپ قرآن کے آنے کا جشن منائیں اصل میں تو، اور وہ جب منائیں گے جب آپ قرآن سے جڑے ہوئے ہوں گے۔ صرف خالی تلاوت پہ جس طرح سے ہم جڑے ہوئے ہیں نا، آپ یقین کریں قرآن کا حق ادا نہیں ہو رہا۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے آپ نے توپ سے مکھی مار دی۔ میں نے معاشرے میں بہت یہ بات سنی، آپ لوگوں نے بھی ضرور یہ نیٹ پہ دیکھی ہوں گی اس طرح کی ویڈیوز اور کلپ کہ قرآن کو ترجمے سے نہ پڑھنا ورنہ گمراہ ہو جاؤ۔ آپ یہ دیکھیں کہ قرآن خود یہ بات کہتا ہے کہ جنوں کی ایک جماعت جو ہے وہ گزر رہی تھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے نماز میں، تو انہوں نے جب قرآن سنا تو رک گئے اور وہیں مسلمان ہو گئے، ایمان لیا ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ کسی بھی قیمت پہ قرآن کو ترجمے سے نہ پڑھو جب تک کوئی استاد ساتھ نہ ہو، ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے، بھٹک جاؤ گے۔ وہ گزرتے ہوئے جو جن ہیں، وہ جنات ہیں، وہ قرآن سن کے وہ تو بھٹک نہیں رہے، وہ تو ایمان لا رہے ہیں۔ اسی طرح سے آپ یہ دیکھیے کہ عیسائیوں کے وفد آتے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سن کے ایمان میں آ جاتے تھے۔ آپ نے بہت سنا ہوگا واقعہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کعبے کے پاس جو ہے قرآن سن کے ہی ایمان لائے تھے۔ یہ کون سے گریجویٹ تھے، کون سی یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے تھے کہ کوئی پڑھا لکھا ہے، کوئی عالم تھے یا عالم دین تھے، بلکہ مشرک تھے، پتہ نہیں کب سے شرک کر رہے تھے، اور قرآن سنا ایک بار میں اور ایمان میں آ گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے نکلے تھے، بہت مشہور واقعہ ہے۔ خود قرآن میں اللہ یہ بات کلیم کر رہا ہے کہ میں نے قرآن کو آسان کر دیا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی اس سے ہدایت لینے والا؟ اور ایک بار نہیں کہا، یہ سورہ قمر کی آیت ہے، 4 یا 5 یا 6 یا 7 بار یہ بات کہی ہے اللہ نے۔ اللہ تو ایک بار کسی بات کو کہہ دے کنفرم ہے۔ تو یہ نہ تو عیسائی گمراہ ہو رہے ہیں، آج ویسٹرن کنٹریز میں آپ دیکھو، آپ لوگ جو لوگ نیٹ سے جڑے ہوئے ہیں وہ دیکھتے ہوں گے کتنے لوگ ایمان میں آ رہے ہیں صرف قرآن کی وجہ سے۔ تو مطلب وہاں کے ویسٹرن کنٹریز کے لوگ پڑھ کے ایمان میں آ رہے ہیں جن کو دین سے واسطہ نہ کچھ۔ اسی طرح جنات جن کا دین سے واسطہ نہ کچھ، اس ٹائم وہ کافر تھے، وہ قرآن سن کے مسلمان ہوئے۔ عیسائی قرآن سن کے مسلمان ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مشرک تھے وہ ایمان میں آ گئے، اور ایسے ایمان میں آئے کہ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارک یہ ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، اور یہ بھی فرمایا ایک بار کہ عمر جس گلی سے گزر جائے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ تو یہ قرآن جو ہے یہ ہمارے لیے ہدایت نامہ بھی ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ بھی ہے۔ اور قرآن میں اللہ نے اس امت کے بارے میں کہا کہ میں نے اس امت کو اس لیے برپا کیا تاکہ تم لوگوں کو برائی سے روک سکو، اچھائی کی تلقین کر سکو۔ آج ہم اپنا وہ فریضہ بھول گئے بالکل۔ امت وسط کہا قرآن میں اللہ نے، آیت 143 سورہ بقرہ آپ پڑھنا، امت وسط کہتے ہیں بیچ کی امت، مطلب ہم ایک برج ہیں اللہ اور بندوں کو جوڑنے والے، کہ ہم لوگوں کو پکڑیں اور اللہ سے جوڑ دیں۔
خیر الامت کہا، اور یہ کہا کہ تمہیں میں نے فریضہ دے کے بھیجا کہ تم خیر الامت ایسے نہیں ہو، بلکہ تمہیں برپا کیا گیا لوگوں کے لیے کہ تم لوگوں کو برائی سے روکو۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر ہمارے فریضے میں ہے، مطلب فرض عین ہے ہمارے اوپر دعوت کا کام۔ میرے استاد طارق عبداللہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ جو آج فلسطین کے حالات ہیں وہ خدا نہ خواستہ اللہ کے پیدا کردہ نہیں ہے، اللہ نے تو قانون بنا دیا، بلکہ اگر یہ فلسطین کے لوگ ان یہودیوں سے نفرت کی بجائے انہیں دعوت دیتے تو لازمی بات ہے کہ وہاں دین کی اس دعوت کی وجہ سے حالات یہ نہ ہوتے، کیونکہ قرآن خود کہتا ہے جس بستی میں دائی ہوں گے، جس بستی میں مصلح ہوں گے، اصلاح کرنے والے ہوں گے، وہاں میں عذاب نہیں بھیجوں گا۔ نبی کو خود کہا کہ نبی تو ان میں موجود ہے ورنہ میں انہیں عذاب بھیج دیتا۔ قرآن میں ایک جگہ نہیں کئی جگہ یہ بات آئی۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر وہ دائی کا کام کرتے، حالانکہ میں یہودیوں کی کوئی طرفداری نہیں کر رہا، وہ جو ظلم کر رہے ہیں وہ ایک اپنی جگہ الگ ہے، مگر ان کا کہنا ہے میرے استاد کہ اگر دعوت کا کام اسی طرح جاری ساری رہتا ہے جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کے گئے آخری خطبے میں، تو آج یہ حالات ان لوگوں کے نہ بنتے۔ اور یہ سچی بات بھی ہے، اور آج بھی ہم دیکھ لیں اپنے سامنے، میں ان کے کام کو دیکھ کے اکثر مجھ سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار یہ کیا کام کر رہے ہیں تمہارے استاد، کوئی فرق تو پڑ نہیں رہا۔ بھائی بات اس کی تھوڑی ہے فرق نہیں پڑ رہا، بات یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے آگے انڈیویجول کھڑے ہونا ہے۔ اب میں ابھی ایک ادیب صاحب ہیں کہ ایم پی رہ چکے پہلے، ان کی ایک کلپ سن رہا تھا، بڑا درد اس آدمی کے دل میں امت کے لیے، الیکشن کے بارے میں انہوں نے جو انسٹرکشن دیے، حالانکہ ان کی اپیل میں نے ہر بار سنی جب بھی الیکشن آتے ہیں۔ آپ نے شاید نام سنا ہو، ادیب نام ہے ان کا، ایم پی ہیں، وہ چھوٹی چھوٹی ویڈیو بنا کے اپنی لوگوں سے اپیل کرتے ہیں کہ بھائی اس طرح سے اپنے ووٹوں کو خراب نہ کرو۔ مقصد ان کا یہی ہے کہ امت جو ہے کس طرح، لیکن ان کی اپیل کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو مجھ سے آج میرے بھائی پوچھ رہے تھے کہ ان کی اپیل کا کیا فرق پڑے گا؟ میں نے یار بات یہ نہیں ہے کہ یہ اپیل کا کیا فرق پڑے گا، نہ پڑھو فرق، یہ تو اللہ کی مرضی ہے پڑھے یا نہ پڑھے، لیکن کم سے کم جب اللہ کے آگے کھڑے ہوں تو اس ٹائم ہم دعوت دینے والوں کی لسٹ میں لکھے گئے ہوں، ایسا نہ ہو کہ ہم نیوٹرل لسٹ میں لکھ دیں اللہ پاک کہ انہوں نے دعوت نہیں دی۔ میں نے آپ کو ایک بار شاید واقعہ سنایا تھا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو پیڑ پہ دو چڑیاں بیٹھی تھی، ایک چڑیا نے دوسری سے کہا کہ چل چونچ میں پانی بھر کے لائیں اور اس آگ کو بجھا دیں ابراہیم علیہ السلام کی، تو وہ بولی تو پاگل ہے، ہماری چونچ میں کتنا پانی آ جائے گا، کتنی آگ ہماری چونچ سے بجھ جائے گی۔ اس نے مجھے ہی بتایا ہے کہ لیکن کم سے کم اللہ کے آگے ہم آگ بجھانے والوں میں لکھے جائیں گے، آگ جلانے والوں میں لکھے جائیں گے۔ تو جو لوگ دین کی دعوت کا کام نہیں کر رہے، اور دین کی دعوت کا کام نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم آگ لگانے والوں میں ہیں، بجھانے والوں میں نہیں ہیں۔ اور دین کی دعوت کا کام آسان کام نہیں ہے، یہ بڑی دلیری کا کام ہے۔ اس کے لیے آپ کو اپنا کریکٹر مضبوط کرنا پڑے گا اور دلیر بننا پڑے گا۔ میں نے مولانا مودودی کا ایک جملہ یہ پڑھا تھا کہ دین کی دعوت کوئی بزدل آدمی نہیں دے سکتا، وہ پہلے حالات کے لیے تیار ہے، ہر مخالفت کے لیے، ہر جیل جانے کے لیے، تب وہ دین کی دعوت دے سکتا ہے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو مضبوط کریں پہلے۔ اگر آپ کو واقعی فلسطین کے لیے کچھ کرنا ہے نا، ہم کیا کر رہے ہیں؟ خالی دعائیں کر رہے ہیں، اور کوئی کام ہم نے نہیں چھوڑا۔ ہم بائیکاٹ کرنے کی بات کر دیں گے کہ بھائی پیپسی کا بائیکاٹ کر دو، یہ کر دو، موبائل ہمارے ہاتھ میں انہی کے ہیں، پلین کا ٹکٹ ہمارے ہاتھ میں انہی کا ہوتا ہے، آپ کہاں تک ان سے بچ جاؤ گے؟ بات تو جب ہے کہ آپ ان کی ٹکر پہ کھڑے ہونے کی کوشش کرو۔ آپ یہ دیکھو جاہلوں کا مجمع ہے ہماری امت، آپ آدھی روٹی کھا لو، منیمائز کر کے اپنی لائف کو کم سے کم استر پہ اپنی زندگی گزارو، کم سے کم خرچے پہ۔ آپ دیکھو کون سا کام ایسا ہے جو ہم نہیں کر رہے۔ آپ یہ دیکھو عید آنے والی ہے، کون سا ایسا گھر ہے جس میں نئے کپڑے، نئے جوتے یا سب کچھ بنا ہے، لیکن اپنے بچوں کو پڑھا لو اللہ کے بعد۔ اگر ہم جاہل رہ بھی گئے تو ہمارے بچے جاہل نہ رہیں، انہیں اسٹرانگ کر دو کہ کل کو یہ کام آ سکیں۔ آپ یقین کریں، چاہے فلسطین کے لوگ ہوں، یوکرین کے لوگ ہوں، اور یا سیریا کے لوگ ہوں، یا یمن، جہاں جہاں انسانیت جو ہے وہ مار کاٹ میں ہے، یہ سب برابر ہیں۔ ہم تو اصل میں تعصبی لوگ ہیں نا، ہمیں صرف اور صرف مسلمان نظر آتے ہیں۔ بات انسانیت کی ہے، آدم علیہ السلام تک آپ پہنچو، ہم سب بہن بھائی ہیں، ہمیں ان کا بھی درد ویسا ہی ہونا چاہیے۔ یوکرین کے آپ نے جب ویڈیو دیکھے، آپ کو اتنا فرق نہیں پڑتا جتنا اس کے فلسطین کی ویڈیو دیکھ کے پڑتا ہے۔ کچھ تو جذباتی معاملہ یہ ہے کہ ہماری مسجد اقصیٰ جڑی ہوئی ہے وہاں سے، اور کچھ ہمارے اندر تعصب بھی بھر دیا گیا، سب ایک ہیں ہم اندر سے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو انسان بنانے کی کوشش کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تمام مخلوق کا درد تھا، انسانوں میں بھی نہیں،
تمام مخلوق کا. میرے واقعہ یاد ہے کہ ایک کتیا اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی تھی اور حضور کے ساتھ صحابہ جو ہیں کسی جنگ پہ جا رہے تھے، تو حضور نے ان کا راستہ بدلوا دیا کہ تمہارے جوتوں کی ٹاپ سے ڈسٹرب نہ ہو جائے. آپ اندازہ تو کرو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا سوچ تھی اور کہاں تک وہ دیکھتے تھے. اب یہ جنگ بدر کا جب معاملہ ہوا تو اس میں پہلے انسٹرکشن دے دی صحابہ کرام کو کہ کسی عورت کو قتل نہ کیا جائے، کسی بوڑھے کو قتل نہ کیا جائے، کوئی پیڑ نہ کاٹا جائے، کسی بچے کو قتل نہ کیا جائے. یہ آسان معاملے ہیں. آپ یہ دیکھو کہ جب جنگ میں ہوتا ہے آدمی تو دشمنی میں کیا کر جاتا ہے، لیکن حضور اپنے صحابہ کی تربیت کر کے لے کے گئے. سن 2 ہجری کا ہی تو واقعہ ہے، ابھی تو بہت دن ہوئے بھی اتنے مدینہ پہنچے ہوئے. تو اس لیے میرے بھائیوں، آج آپ الحمدللہ یہاں اکٹھے ہیں. یہ رمضان کا مہینہ ہے، قرآن کا مہینہ ہے، آخری عشرہ ہے. قرآن کی رات ہو سکتا ہے آج والی رات ہو، 21ویں رات گزر چکی، آج کے بعد پھر 3 راتیں اور بھی ہیں. انشاءاللہ ہم بھی ان راتوں کو اللہ نے چاہا تو گزاریں گے. لنک روڈ کی جو مسجد ہے اس میں، تو جو لوگ وہاں آنا چاہیں ہمارے ساتھ رات گزاریں وہاں انشاءاللہ. فجر تک ہم وہاں رہتے ہیں، فجر سے تھوڑا پہلے چھٹی کر دیتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے وہاں ہے. آپ اپنے محلے کی مسجد میں، مسجد بھی نہیں جانا چاہتے اپنے گھروں میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم راتوں میں رمضان کے آخری عشرے کی اپنی عورتوں کو بھی جگاتے تھے، خود بھی جاگتے. تو آپ کو یہ جو معاملہ اس وقت چل رہا ہے اس میں اپنے آپ میں سادگی اختیار کریں اور اپنے کوشش یہ کریں کہ اپنے بچوں کو ہائر ایجوکیشن دلائیں، اپنے ایمان کی بھی حفاظت کریں. دیکھیں آپ یہ قرآن کی 2 آیتیں میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک جگہ تو اللہ نے کہا کہ اگر تیری جان پہ بنی آئے تو کلمہ کفر کہہ کے اپنی جان بچا لینا، اور ایک جگہ یہ کہا کہ اگر تیری جان پہ بنی آئے تو حرام کھا کے لقمہ اپنی جان بچا لینا. آپ یہ دیکھو کہ آپ کے اعمال گئے کہاں. اصل چیز ہے نیت، اصل چیز ہے. آپ آگے یہ کہا اسی آیت میں کہ حرام کھا کے اپنی جان بچا لینا بشرطے کہ تیری نیت ٹھیک ہو، اندر تیرے ایمان ہو، تو اس کی عادت نہ ڈال لے حرام کھانے کی. وہاں بھی یہی کہا کہ اگر تو نے کفریہ کلمہ کر کے کہہ کے جان بچا لی اور تیرے دل میں ایمان باقی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. اصل تو اندر ایمان باقی ہونا چاہیے، اوپر کے حالات اعمال تو اللہ نے نفی کر دی ان 2 آیتوں میں. آپ کا اگر اندر کا معاملہ درست ہے تو اپنی نیت پہ، اپنے اخلاص پہ محنت کی جائے. یہ دو ہم صرف عمل پہ لگے ہوئے ہیں نا، سوائے دعاؤں. دعا ہے کیا؟ اصل میں دعا چیز ہے عمل کے بعد. آپ کسی کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ میرے فلاں بھائی کی رزق میں کشادگی کر دے. آپ اپنے گھر میں تو مرغا کھا رہے ہیں، اس کے بچوں کو سوکھی روٹی بھی نہیں مل رہی. دعا آپ کر رہے ہیں میرے بھائی کے رزق میں بڑھاتے. میرے استاد ہیں، میں نام نہیں بتاتا کیونکہ بہت سارے لوگ انہیں جانتے ہیں. انہوں نے مجھے ایک بار یہ بتایا کہ میری بہن کا فون آیا میرے پاس کراچی سے، اور اس نے یہ کہا کہ میرے گھر میں پانی گھس گیا، سیلاب آ گیا. تو اس کے بعد ان کے بھائی کا فون آیا کہ اس طرح بھائی بہن کے یہاں پانی گھس گیا، دعا کر دیں اس کے لیے. ہیں وہ بہت بڑے ماشاء اللہ دعا کو. تو انہوں نے کہا میں نے دعا اس طرح سے نہیں کہ میں نے ہاتھ اٹھا دیے، میں نے فوراً کراچی فون کرا اپنے ایک دوست کو اور یہ کہا کہ میری بہن کے یہاں 50,000 روپے پہنچا دیں. یعنی یہ تھی میری دعا. تو دعا یہ ہے. اب ہم دعا تو کرتے رہیں اپنے لیے کہ اللہ ہمیں اولاد دیتے اور بیوی کے پاس لیٹے نہ جا کے ہو جائے گی. اصل تو چیز جو ہے ہمارے عمل کے ساتھ جڑا ہوا ہے. آپ کسی کے لیے یہ تو دعا کریں کہ اللہ اس کے رزق میں بڑھوتری کر دے یا برکت دے دے، اور آپ اس کے گھر جا کے دیکھے بھی نہ اس کے گلے میں کتنا گلہ ہے، اس کے برتنوں میں آٹا ہے نہیں ہے. تو ہم جب امت کے لیے دعائیں کریں تو ہمارے اوپر یہ فرض ہو گیا رزق کی دعا کے بعد کہ ہم بستیوں میں پھیل جائیں اور پھر وہاں دیکھیں کہ ہمارے بھائی کس حالات میں ہیں. اب میں ایجوکیشن کی بات کروں اور میں لوگوں کی ایجوکیشن کا انتظام نہ کروں، آپ یقین کریں منافقت ہے. میرے مرکز کے ساتھی یہاں بیٹھے ہیں، وہ جانتے ہیں ہم ہزاروں لوگوں کی اس ٹائم الحمدللہ ایجوکیشن کا انتظام کر رہے ہیں. ہزاروں لوگوں کی، سینکڑوں کی نہیں میں کہہ رہا. اور آپ لوگوں کو بھی کھلی آفر ہے کہ جو اپنے بچوں کو نہ پڑھا سکے خاموشی کے ساتھ ہم تک خبر پہنچا دیں، ہم اپنا آپ ایڈمیشن بھی کرا دیں گے، کورس بھی دلا دیں گے، خرچہ بھی کر دیں گے انشاءاللہ. تو میں خالی اگر آپ سے بات کرتا ہوں تو یہ منافقت ہے. میں کہوں کہ اللہ اس امت کی رزق کا معاملہ جو ہے اسے درست کر دے. آپ لوگوں کو یہ آفر ہے کھلی کہ آپ ہم تک یہ لسٹیں پہنچا دو گے، جی فلاں فلاں بستی میں غربت ہے، فلاں بستی میں کھانے ہونی ہے، ہم نہ پہنچائیں جب ہے بات. تو یہ ساری منافقتیں ہیں کہ ہم خالی دعائیں کرتے رہیں. فلسطین کے لیے اگر آپ کے دل میں تڑپ ہے تو آپ اپنے آپ کو مضبوط کریں، اپنی ٹانگوں کو مضبوط کریں کہ کھڑے ہو سکیں سامنے والوں کے سامنے. ہماری ویلیو ہی کیا ہے؟ ہماری تو کوئی سننے والا بھی نہیں ہے. جتنے ہمارے ملک ہیں یہاں مسلمانوں کے، انہوں نے تو آنکھیں پھیر لی. آپ یہ دیکھو
پھر اللہ نے بھی ان سے آنکھیں پھیر لی. دیکھنا کیسے کیسے عذاب کا معاملہ ہے. اللہ کوئی ایسا تھوڑی ہے کہ مظلوموں کو دیکھتا ہی نہیں، ظالموں کو دیکھتا ہی نہیں، ان سے سب پتہ ہے کب کیا کرنا ہے. اس لیے کم سے کم جتنے لوگ ہم یہاں حاضر ہیں، ہم یہ طے کریں کہ ہماری جتنی استطاعت ہوگی ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیونکہ خود لاڈلے رسول ہے نا، تو ان کی امت بھی لاڈلی ہے. آپ یقین کریں اگر آپ کو اللہ تک پہنچنا ہے نا تو آپ کو نبی تک پہنچنا پڑے گا، اور نبی تک پہنچنے کے لیے نبی کی لاڈلی امت کا آپ کو خیال کرنا پڑے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی سب سے زیادہ محبت اپنی امت سے کرتے تھے. ہر بات میں امت اور امت تھی. لاسٹ میں جب ڈیتھ ہو رہی تھی اس ٹائم بھی میری امت کا کیا ہوگا. اگر آپ نے واقعی اپنے دل میں وہ درد جو نبی کے دل میں امت کا تھا وہ بسا لیا تو آپ یقین کریں کہ آپ رسول اللہ تک پہنچ جائیں گے. رسول اللہ راضی اس بات سے ہوتے ہیں. آپ خود دیکھو نا بھائی، جتنی محبت انہیں تھی، آپ کو اپنے گھر والوں سے کتنی محبت ہوتی ہے. آپ کے بچے سے کوئی لاڈ کرنے لگے تو آپ کو کتنی محبت آتی ہے اس کی، وہ تعریف کرنے لگے آپ کے بچوں کی. تو بالکل رسول پاک کا بھی یہی معاملہ ہے، اور بالکل یہی اللہ کا معاملہ ہے. جب اللہ کے اتنے لاڈلے رسول ہیں تو جب آپ اللہ تک، رسول اللہ تک پہنچ گئے تو اللہ تک تو پہنچنا آپ کا بہت آسان ہو گیا. اس لیے اپنے اعمال کو چیک کرتے رہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اس میں منافقت تو نہیں ہے، اخلاص ہے نہیں ہے. پھر اپنی نیت کو درست کریں جس سے کہ ہم اپنی نیت لے کے اللہ کے پاس پہنچیں. آپ یقین کریں ورنہ ہمارا حال جو ہونے والا ہے آگے گاجر مولی کی طرح کٹنے کا انتظام ہو رہا ہے. لیکن وہ ایمان والے اور مخلص بندے بچا لیے جائیں گے. قرآن میں جب اس نے چیلنج کیا نا شیطان نے اللہ کو کہ اللہ میں تیرے بندوں کے راستے میں دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے بہکاؤں گا، تو اللہ رب العزت نے کیا جواب دیا کہ تم میرے مخلص بندوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. تو اگر آپ کے دل میں اخلاص ہے، آپ کی نیت درست ہے، اعمال چاہے آپ کے ہلکے ہی ہوں، اللہ رسول سے محبت ہونی چاہیے. ایک صحابی آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ حضور قیامت کب آئی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھائی قیامت کا پوچھ رہا کہ کیا تیاری کر رکھی قیامت کی، کہ نمازیں زیادہ پڑھتا ہے کہ نہ بس حضور فرض کہ روزے زیادہ رکھتا ہے کہ نہ حضور بس فرض جو روزے ہیں، اور صدقات تو حضور بس جتنا فرض ہے اتنا صدقہ دیتا ہوں. کہ پھر کیا بات ہے، کیا لے کے جا رہا آخرت میں کہ مجھے اللہ اس کے رسول سے محبت بہت ہے. بس جسے اللہ رسول سے محبت ہوگی انہی کے ساتھ حشر ہوگا. تو آپ اللہ رسول سے محبت کرنے کے لیے اللہ کی مخلوق رسول اللہ کی امت سے محبت شروع کر دیں آج سے ہی. اور ہم آپ کو آفر دے رہے ہیں کہ آپ یہاں اس مرکز کے جو ساتھی ہیں وہ سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں الحمدللہ. آپ ان سے ملاقات کریں. دیکھو مین آدمی یہاں پہ عبداللہ بھائی ہیں، ان سے ملاقات کریں. وہ ہمارے جو والنٹیئرس ہیں جو مرکز کے ساتھی ہیں ان کے آپ کو پتہ دے دیں گے. نام بھی نہیں سامنے آئے گا آپ لوگوں کا. آپ اپنے کسی رشتہ دار، اپنے کسی پڑوسی، کسی بھی طریقے کی آپ اس سے مدد چاہتے ہو تو جتنی استطاعت ہمارے اندر ہوگی انشاءاللہ ہم آپ کی بات نیچی نہیں ہونے دیں گے. تو آج اس جگہ بیٹھ کے یہ عزم کریں کہ ہمارے پاس ابھی 6-7 دن ہیں، ہم اس میں انشاءاللہ قرآن سے جڑ جائیں گے. اور ایسے جڑیں گے کہ رمضان جانے کے بعد بھی قرآن کی اس جو ہمارا جڑاؤ ہوگا اس سے نکلیں گے نہیں. کیونکہ آپ یقین کریں نبی نے یہ بھی فرمایا کہ خوشیاں مناؤ کہ اللہ کی قرآن جو ہے وہ اللہ کی ایسی رسی ہے جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں، ایک سرا تمہارے ہاتھ میں. اور دعوت کا کام آپ لوگوں کو نے اگر نہیں سیکھ رکھا تو کم سے کم اپنے اخلاق اچھے کریں. غیر مسلموں کے ساتھ جو آپ کے معاملات ہیں ان میں کسی قسم کی کوئی دھوکہ دھڑی، کوئی ڈرامے بازی، کوئی ریاکاری، کوئی دکھاوا، وہ نہ ہو. کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ تو کم سے کم انہیں قرآن پیش کر دیں. عید آنے والی ہے، آدھا کلو کا مٹھائی کا ڈبہ اور یہ ہندی کا قرآن. ہندی کا قرآن یہاں الحمدللہ فری آف کاسٹ ہے سب کے لیے، انگلش اور ہندی کے. جو مرضی جتنے مرضی لے جانا، جتنی جس کی حیثیت ہو. اپنے غیر مسلم بھائیوں کی آپ لسٹ بناؤ. ایک قرآن نہیں دے سکتے آپ دعوت، نہیں آپ کے اندر بولنے کی صلاحیت، نہیں آپ کو علم، کم سے کم اللہ کے آگے نظریں جھکا کے کہ اللہ قرآن دے دیا، تیرا کلام دے دیا تھا، اسے قبول کر لیں. کم سے کم جان بچانے کو ذرا سی بات تو چھوڑ دو. آدھا کلو کے لڈو کے ڈبے میرے خیال میں 100 روپے کا بھی نہیں آئے گا، 70-80 روپے کا لڈو کا ڈبہ آ جائے گا سردار حلوائی سے. اور ایک قرآن کا وہ آپ لے جا کے پہنچا دو ان کے گھروں کو. کم سے کم آپ سرخرو ہو جاؤ. تو انشاءاللہ تعالیٰ جتنا حصہ بچا ہوا ہے اس میں قرآن سے جڑیں. تلاوت نہ کریں چاہے، میں بھی یہی بات کہہ رہا ہوں آپ کو، تلاوت رمضان کے بعد کر لینا، تلاوت بھی ضروری ہے. لیکن اس ٹائم کیونکہ قرآن کا مہینہ ہے آپ کو قرآن سے جڑنا ہے. تھوڑا سا صدقہ کر کے جیسی حیثیت ہو، 10 20 50 100 1000 روپے کسی غریب کو دے کے 2 نفل پڑھ کے کہ اللہ تیرا کلام ہے، تو ہی سمجھا سکتا ہے، مجھے سمجھا دے، میرے دل میں اتار دے. آپ یقین کرو میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں
میں نے سن 97 میں ہی سب کچھ سیکھا لگ بھگ، اس کے بعد ہی نہ مجھے عربی آتی تھی قرآن، نہ اردو آتا تھا، مطلب نہ نماز پڑھتا تھا، نہ روزہ تو جب مجھے دے سکتا ہے اللہ بھی تو وہی ہے، آپ لوگوں کے لیے بھی اللہ وہی ہے، تو آپ آج جوڑ کے دیکھو، آج طے کرو اللہ سے کہ ہم نے انشاءاللہ قرآن سے ایسے چپکنا ہے جیسے چمبک، مطلب نکلنا نہیں ہے پھر اس سے۔ آپ چاہے ایک رکوع روز طے کر لینا اللہ سے، ایک رکوع کی تلاوت، ایک رکوع کا ترجمہ عید کے بعد، لیکن اس ٹائم جتنا زیادہ آپ ختم کر سکو اس کا ترجمہ پڑھو، کہیں نشان لگا لو اگر سمجھ میں نہ آئے، ساری تفسیریں موجود ہیں مسجدوں میں، نیٹ پہ ساری تفسیریں موجود ہیں، آپ کسی مسلک کے چکر میں مت پڑھو، جو آپ کے مسلک کے عالم دین ہو، قریبی آپ کے دل کے، ان کی تفسیر پڑھو۔ مولانا آپ مان لو آپ تبلیغی جماعت سے جڑے ہوئے ہیں، آپ مولانا تقی عثمانی صاحب کی تفسیر میں دیکھو کہ یہ آیت اللہ نے کیوں کہی، بہت آسان ترجمہ ہے، میں نے اپنی جو مسجد ہے گھر کے پاس کی، اس میں نے ترجمہ رکھوایا ہے، وہاں روز پڑھا جاتا ہے الحمدللہ فجر میں، آپ پڑھ کے تو دیکھو، اور اتنی آسان زبان ہے، اور کافی لوگ بیٹھے رہتے ہیں، مطلب سارے تو نہیں بیٹھتے، اٹھ کے بھی چلے جاتے ہیں، لیکن کچھ تو بیٹھ رہے ہیں سمجھو، تو آپ کچھ تو شروع کرو، آپ شروعات کر دو اس رمضان میں، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اگلا رمضان آتے آتے آپ عالم کہلاؤ گے قرآن کے، کسی کی باتوں میں نہ آنا، نہ کسی کو بتانا کہ تو گمراہ ہو جائے گا، تو بھٹک جائے گا، وہ گمراہ اور بھٹکے میں ہیں جو آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن پڑھ گیا تو تم نے بھٹک جائے گا۔ جب جنات نہیں بھٹکے، جب عیسائی نہیں بھٹکے، جب حضرت عمر نہیں بھٹکے، تو ہم کیسے بھٹک جائیں گے؟ وہ بات الگ ہے، قرآن کا ترجمہ کرنے کے لیے واقعی علوم چاہیے، میں ترجمہ کرنے کی بات نہیں کر رہا آپ سے، میں ترجمہ پڑھنے کی بات کر رہا ہوں کہ جو علماء دین نے ہمارے لیے ترجمہ کیا ہے، مولانا ڈاکٹر اسحاق احمد ہیں، مولانا مودودی ہیں، تقی عثمانی صاحب ہیں، کریم پاریک صاحب ہیں، بہت سارے ترجمے بازار میں، آپ کے دل کو جو لگے کہ ہاں بھائی یہ میرے دل کے قریب ہے پڑھ لو۔ اصل تو اللہ کا کلام پڑھنا، ہمیں کسی شخصیت سے تھوڑی جڑنا، ہمارا تو مقصد اللہ سے جڑنا ہے، رسول اللہ سے جڑنا ہے۔ تو انشاءاللہ بس لمبی ہو گئی بات تھوڑی سی، مگر آپ کے لیے یہ بات بہت ضروری تھی پہنچانی، میری ذمہ داری ختم انشاءاللہ تعالیٰ، اب آپ لوگ جڑ جائیں، میں بھی دعا کروں گا۔ اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ تو ہمارا بیٹھنا قبول فرما دے، یا اللہ ہم نے جہاں جو پڑھا سنا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما، یا اللہ تو بہت بڑا ہے، یا اللہ تیرا کلام بھی بہت بڑا ہے، یا اللہ تیرا کلام یہاں پڑھا گیا، اس میں کوئی کوتاہی رہ گئی ہو تو اپنی شان کے مطابق معاف فرما دے، یا اللہ تو ہی تو غفور الرحیم ہے، یا اللہ تو ہی تو رؤوف الرحیم ہے، تو ہی تو معاف کرنے والا ہے، تو ہی تو ہمارا داتا ہے، یا اللہ پاک تو ہی تو ہمارا مشکل کشا ہے، تو ہی تو ہمارا حاجت روا ہے۔ اے اللہ، اے مولا، اے پروردگار، اے ہمارے اللہ، سن لے ہماری پکار، یا اللہ ہماری پریشانیوں دور فرما دے، جہاں جہاں انسانیت پریشان ہے سب کی پریشانیوں دور فرما، یا اللہ فلسطین کے مسلمان ہوں یا یوکرین کے عیسائی ہوں، یا اللہ سب کی پریشانیوں دور فرما دے، یا اللہ روس میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے، یا اللہ اس سے بھی حفاظت فرما، تمام انسانیت کی حفاظت فرما میرے مولا، یا اللہ ہمارا بیٹھنا قبول فرما لے، یا اللہ قرآن کی صحیح سمجھ عطا فرما، قرآن پہ چلنا آسان فرما، دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، یا اللہ دین کی حکمت عطا فرما، یا اللہ صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما، یہاں جو ہم نے بولا، یہاں جو ہم نے سنا، یہاں جو ہم نے پڑھا کسی قسم کا شر ہو تو ہمارے دلوں سے دور فرما، یا اللہ جتنے خیر کے پہلو ہماری زندگی میں اتار دے، ہمیں اپنے بڑوں کا احترام، چھوٹوں سے شفقت کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں اپنی عورتوں کو پردہ کرانے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں عورتوں پہ ظلم سے بچا، یا اللہ ہمیں مظلوموں پہ ظلم سے بچا، یا اللہ غریبوں کے کمزوروں کے کام آنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں جلن سے، حسد سے، بغض سے، کینہ سے، دل برائی سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما، امانت میں خیانت سے بچا، یا اللہ جھوٹ سے، دھوکے سے بچا، یا اللہ نمبر 2 مال بیچنے سے بچا، یا اللہ نقلی دوائیں بیچنے سے بچا، یا اللہ ہر طریقے کے ایکسپلائٹیشن کرنے سے بچا، یا اللہ پاک ہمیں دھوکہ دینے سے بچا، یا اللہ پاک ہماری حفاظت فرما، جس طرح کی سازشیں ہمارے خلاف چل رہی ہیں، یا اللہ پاک تو ہی ان سازشوں کو بیکار کر سکتا ہے، یا اللہ انہیں ہدایت دے جو ہمارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، یا اللہ پاک انہیں بھی ہدایت کا چشمہ ان کے لیے کھول دے، یا اللہ پاک ہمارے لیے بھی ہدایت کے چشمے کھول دے، یا اللہ یہ آگ سے نجات کا اشرا ہے، یا اللہ ہماری مغفرت فرما دے، ہمیں آگ سے نجات دے دے، تیرے نبی بھی آگ سے نجات مانگا کرتے تھے، پناہ مانگا کرتے تھے، یا اللہ اس پناہ میں ہمارا بھی حصہ فرما، حضور کی حد درجے کی محبت عطا فرما، حضور کی خوابوں میں زیارت نصیب فرما، حضور کی سنتوں کو زندہ کرنے والا بنا، یا اللہ ہمیں منافقت سے بچا، یا اللہ ہمیں ریاکاری سے بچا، یا اللہ ہمیں ڈرامی بازی سے بچا، یا اللہ اخلاص عطا فرما، یا اللہ کسی قسم کا کوئی دکھاوا ہماری عبادات میں ہو اسے دور فرما، یا اللہ جتنے لمحے گزر گئے رمضان شریف کے، یا اللہ ان میں جو بھی کوتاہی رہ گئی
یا اللہ اسے اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے، جتنے لمحے رہ گئے ان کا زیادہ زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یہ آخری عشرہ ہے، یہ قرآن کا عشرہ ہے، یا اللہ قرآن کی سالگرہ ہے، اسی کی ایک رات میں تو نے قرآن کو اتارا، یا اللہ پاک ہمیں بھی قرآن سے جوڑ دے۔ یا اللہ جو چیز قرآن سے جڑتی چلی گئی، چاہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، چاہے وہ مکے کی سرزمین ہو، چاہے مدینے کی سرزمین ہو، چاہے فرشتہ جبریل ہو، چاہے مہینہ ہو رمضان کا، یا پہاڑ ہو، یا اللہ پاک غار ہیرا ہو، ہر وہ چیز جو قرآن سے جڑ گئی تو نے اسے معتبر کر دیا، یا اللہ اس کی تو نے عزت بڑھا دی۔ یا اللہ ہمیں بھی قرآن سے جوڑ کے ہمیں بھی معزز کر دے، یا اللہ پاک ہمیں بھی معزز کر دے۔ قرآن کی جو ہم نے آج یہاں بات سنی، یا اللہ ہمارے دلوں میں اتار کے، ہماری رگوں میں اتار کے، ہماری روح میں اتار دے۔ یا اللہ ہمیں روح کی توانائی عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہم جسم کے لیے سب کچھ کرتے رہتے ہیں، یا اللہ روح کے لیے ہم آج سے اپنی کوشش شروع کریں، کیونکہ روح تیرے پاس جانے والی چیز ہے۔ یا اللہ تو پاک ہے، ہماری روح کو بھی پاک فرما دے۔ یا اللہ پاک ہماری روح کو بھی پاک فرما دے۔ یا اللہ ہمارا بیٹھنا قبول فرما لے، ہمارے اندر روحانیت عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہمارے اندر للہیت عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے اندر عاجزی عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں معافی مانگنے والا، معاف کرنے والا بنا۔ یا اللہ پاک تجھے معاف کرنا بہت پسند ہے، یا اللہ ہمیں معاف فرما۔ یا اللہ ہمیں بھی معاف کرنے والا بنا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم آمین۔